ہماری پارٹی کے نائب صدر اور یہاں اس پارلیمانی حلقے انتخاب کے لیے ہمارے امیدوار نبر اقبال منہار صاحب، ہمارے چھوٹے بھائی اور ہمارے وائس پریزیڈنٹ ذوالفقار صاحب، ہمارے پروونشل پریزیڈنٹ کشمیر جناب محمد اشرف میر صاحب، ہمارے پروونشل پریزیڈنٹ جموں جناب منجیت سنگھ جی، ہمارے قمر چودھری صاحب، ہمارے منظور صاحب، ہمارے شبیر کوہلی صاحب، وقار بٹی صاحب، روئی بٹی جی، مختار بٹ صاحب، پی ڈی سی شمیمہ اختر جی، سرپنچ شبیر صاحب، سرپنچ جہاں زیب صاحب، سرپنچ جنگوا صاحب، صوفی عالمدین صاحب، پشپ دیوپل صاحب، سرپنچ خلیل صاحب، سرپنچ لیاقت صاحب، ہمارے یوتھ کے عارف برادر صاحب، ریاض گوہر صاحب، شفقت چودھری صاحب، روح چودھری، یوسف تاز، اکرم کوہلی، کیپٹن اشرف صاحب، فوجی کرامت صاحب، مدثر مرزا صاحب، اعجاز لیڈر صاحب، آپ یہاں کے بزرگ نوجوان بہنیں، السلام علیکم، آداب، اور اگر سردار کو یہ تو سب سے اکال بھی۔ پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس گرمی میں اور موسم زمینداری کا، آپ اپنے علاقوں سے آئے، مجھے احساس ہے کتنے دور جگہوں سے آئے، چاہے ذوالفقار صاحب کی کانسٹیچوئنسی سے آئے، چاہے اپنے قمر صاحب کی کانسٹیچوئنسی سے آئے، چاہے یہاں راجوری سے آئے یا نوشہرہ سے آئے، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آج اس گرمی میں جب آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ 25 تاریخ کو جو فیصلہ ہوگا کیا یہ تواریخی فیصلہ ہوگا؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، یہ 25 تاریخ کا فیصلہ ایک ایم پی کو الیکٹ کرنے کا نہیں ہے۔ یہ فیصلہ شاید جو جموں کشمیر کی نئی سیاست لکھی جا رہی ہے، جو نئی تواریخ لکھی جا رہی ہے، اس کے لیے ایک اہم فیصلہ ہوگا۔ آج پہلی بار یہ ہے کہ خطے جموں سے، وہ بھی پیر پنچال سے کسی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کیا 5 اگست کو جو ہوا تھا وہ صحیح تھا کہ غلط تھا۔ میں کسی غلط فہمی میں نہیں ہوں کہ یہاں اس الیکشن کو ذات کی بنیاد پہ لڑا جا رہا ہے، لیکن میری گزارش ہے ہم اس کو جموں کشمیر کے واسی ہونے کے ناطے لڑیں۔ یہ فیصلہ ذات کی بنیاد پہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر ذات کی بنیاد پہ ہوتا تو بہت سارے راجواڑے ہونے ہیں، اتنے راجواڑے ہونے ہیں کہ شاید ہمیں ایک دوسرے کا پتہ بھی نہ ملے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے کیا اچھا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری بیٹیوں کے لیے کیا اچھا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک کے لیے کیا اچھا ہے۔ نفرت کی سیاست سب کر سکتے ہیں، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ نفرت کی سیاست کا کوئی انت ہے۔ اگر انت ہوتا تو ہم نے 72 سال پچھلے یہی سیاست کی، نفرت کی سیاست، چاہے جموں کو کشمیر سے لڑوایا، چاہے کشمیر کو جموں سے، چاہے خطے پیر پنچال کے لوگوں کو کشمیر سے لڑوایا یا جموں سے لڑوایا، جموں کو ان سے لڑوایا، لیکن فائدہ کسی کا نہیں ہوا۔ آج بھی ابھی بھی آپ کے مسئلے وہی ہیں جو روزمرہ کے ہیں۔ آج بھی مجھے احساس ہے جب گولی باہر سے آتی ہے آپ لوگ سینے پہ لیتے ہو، اور دلی والوں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر اس ملک کا کوئی اصلی وارث ہے تو یہ لوگ ہیں جو گولی سینے پہ لیتے ہیں، پیٹھ پہ نہیں لیتے ہیں۔ ہمیں کون سکھائے گا قربانی؟ قربانی یہاں پوچھو جو ان بارڈروں پہ رہتے ہیں، پنچ کے بارڈروں پہ رہتے ہیں، آر ایس پورہ کے بارڈروں پہ رہتے ہیں، پوری کے بارڈروں پہ رہتے ہیں، کرنا کے بارڈروں پہ رہتے ہیں،
गुरेज के बॉर्डर पे रहते हैं, हमें कोई देशभक्ति का कोई सबक न सिखाए। हम लोगों को पता है कि देशभक्ति किसे कहते हैं, और वो हम अपनी जानों का नजराना पेश करके देते हैं। मैं जब आज आपके पास यहाँ आया हूँ, मुझे मालूम है कि आपके मुकामी लीडर बहुत बड़े लीडर हैं, मुझसे भी बड़े सियासतदान हैं, आपके जुल्फकार साहब, आपके चौधरी साहब या आपके दूसरे साथी यहाँ। लेकिन मैं एक गुजारिश करने आया हूँ कि आप लोग एक नई जमात जो 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद आई, 8 मार्च 2020 को इसलिए आई कि हम अपने लोगों को सही बताएं, सच बताएं, और वो बताएं जो सच ही होगा। मैं आप सबको एक वादा करना चाहता हूं कि अल्लाह के फजल से आप कभी शर्मिंदा नहीं हो जाओगे अगर आप मेरे उम्मीदवार को जिताओगे। अगर आप बैठ के कल बटन दबाओगे और जबर मनाज साहब जीतेंगे, मैं आपको वादा करता हूं अल्ताफ बुखारी आपका जामिन यहाँ होगा, मेरे गिरेबान पे आपका हाथ होगा। मैं इनसे अपना काम देखूंगा कैसे लोगों को करें। आज ये इलेक्शन खाली पार्लियामेंट का नहीं है, 2 महीने में हमें असेंबली का इलेक्शन भी करना है। क्या आप नहीं चाहते कि आपके चौधरी जुल्फकार साहब कल यहाँ की फिर तर्जुमानी करे काबीना में? क्या आप नहीं चाहते कि आपके कमर साहब आपकी तर्जुमानी करे काबीना में? क्या आप नहीं चाहते कि इस खित्ते को भी वो इज्जत और वो मुकाम मिले जो अब एक नया कश्मीर जिसकी तामीर वजीर आजम ने दिल्ली से शुरू की है, हम भी उसमें अपना योगदान दे दें? मुझे बहुत सारे लोग बड़े बातों से कहते हैं कि अल्ताफ साहब आप दिल्ली के साथ क्यों हाथ मिला रहे हैं? मैं कहता हूं ये फैसला हमने नहीं किया, ये फैसला 1947 एक साइड में ये फैसला 1947 में हमारे लीडरों ने किया। हमारा मुकद्दर दिल्ली के साथ 1947 में लिखा गया है, और हकीकत बयान करनी चाहिए। मुझे अपनी रियासत अभी वापस लानी है। बहुत सारे लीडर कहते हैं हमें रियासत से कोई मकसद नहीं। भाई तुम लोगों को तो कुर्सी से फिर मकसद है। अगर हमारी पहचान वापस नहीं आएगी तो फिर किस लिए हम इस मुल्क में हैं? एक साहिबा कह रही है ये इज्जत और विकार का इलेक्शन है। या मैडम जी आपको कुर्सी दे दें विकार वापस आ जाएगा? आज तक तो हमने देखा यही कि जब आपको कुर्सी मिलती है तो सब ठीक है, दिल्ली भी ठीक है, मोदी साहब भी ठीक है, अमित शाह जी भी ठीक है। कुर्सी से निकल गए तो फिर आपको सब बुरे लगते हैं। अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी का एक उसूल है। हमारे FIR का राज जो चल पड़ा है, हमारे वेरिफिकेशन का राज जो चल पड़ा है, PSA लगाने का राज जो चल पड़ा है, इसको खत्म करना है कि नहीं? मुझे बताओ। अभी भी नौजवान और बुजुर्ग जेलों में हैं, इनको राह कराना है या नहीं? आप बताइए। अगर हम नहीं निकले होते, आपको इसलिए कोई फर्क नहीं दिख रहा है 5 अगस्त और उसके बाद? क्योंकि हम लोग निकले गालियां खाने। लोगों ने यहां तक बोला एजेंट दिल्ली की बने, लेकिन हम बने एजेंट आपके। वापस क्या लाए? आपके बच्चों की नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़, आपकी जमीनों का तहफ़्फ़ुज़। क्या गलती की? ये गद्दारी अगर है एक बार नहीं 100 बार अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी करेगा। ये तो आपके मसले हैं, इन्हीं के लिए तो लड़ना है। ये कैसे हो सकता है कि आपके बच्चों को जो नौकरी मिलनी चाहिए वो दिख जाए? कैसे हो सकता है? महबूबा जी शर्म करो। जब वो बेच रही थी तो इन गरीबों को भी कहना था कि पैसे दे दो इनको भी। ये भी जुल्फकार कहीं ना कहीं कर ही लेता, कहीं जमीन बेच लेता, अपनी कमर भी बेच लेता, लेकिन ये भी 200-400 लोगों को करवाते। अगर फीस ही भरनी थी उस वक्त क्यों नहीं सोचा? ये पुंछ और राजौरी वाले तो आपके अपने हैं। क्या उस वक्त आपको नजर नहीं आया कि आपके मामा जी की दुकान यहाँ थी नहीं? वैसे तो यहाँ भी तुम उनके लगे हुए थे एजेंट, उन्होंने कुछ लोगों को नौकरियां पैसे की दे दी। अब कितना बताएं? कहते हैं ना आसमान पे थूको तो अपने मुंह पे थूक वापस आ जाती है।
وہ بھی تو ہم میں سے ہی ہماری بہن ہے. نیشنل کانفرنس جتنا کم بولا جائے، ایک شریف و نفس آدمی ہوں. آپ لوگوں کا بھی میں بہت عزت کرتا ہوں، بالکل عزت کرتا ہوں. لیکن ذرا ان سے تو اس خدا کا نام لے کے کہو کہ آپ جن سے الیکشن لڑ رہے ہو، نہیں، ان کو مجبور کیا گیا. ان کی پیڑھی کو استعمال کر رہے ہیں جو شاید آج ڈوبتی ہوئی نیا ان کی کہیں لگ جائے. صاحب ہم بھی پیروں میں سے ہی ہیں، لیکن کبھی بھی ہم شخصیتوں کو داؤ پہ نہیں لگائیں گے. ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم شخصیتوں کو داؤ پہ نہیں لگائیں گے. لوگوں کا اگر کسی کو عزت ہوتی ہے، ہمارا سب کا یہ ہونا چاہیے کہ اس عزت کو برقرار رکھیں. اب جب ان کو اس لیے بازار میں نکالا گیا ہے کیونکہ ان کے جو گندے کارنامے ہیں ان کے پردہ پر میں پیر صاحب سے کہتا ہوں، پیر صاحب ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں، کیوں انہیں کہتے ہو؟ خدا را اپنی اس جگہ کا احترام رکھو. کیوں؟ آپ تو امیر ہو، آپ تو لوگوں کو دعا بھی کرتے ہو، آپ کا تو لوگوں سے اچھا رتبہ ہے، لیکن ان چوروں میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت کہاں تھے وہ لوگ جس وقت آپ کے لوگوں کو فارسٹ رائٹ ایکٹ کی ضرورت تھی؟ کیا دیا آپ نے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کے چیف منسٹر نے کبھی نہیں چاہا کہ بزرگوں کو کچھ ملے. تو آج کس بات پہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ کل بھی اگر آپ کہیں پہ ہوں گے وہ چاہیں گے آپ کو. کیا آپ جنگلات کے وزیر ہی بن سکتے تھے؟ کیا آپ یہاں کے ڈپٹی چیف منسٹر نہیں بن سکتے تھے؟ کیا آپ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے تھے؟ اگر آپ ایک بڑی کمیونٹی کے لیڈر ہیں تو آپ کو کیوں نہیں محدود ایک ممبر پارلیمنٹ کی حیثیت سے دیکھنا مناسب سمجھا؟ افسوس کی بات اس لیے کیونکہ آج ان کو پتا ہے کہ یہ وقت ہے جب نیشنل کانفرنس کے کیے ہوئے گناہوں پر سے پردہ اٹھ رہا ہے. میں کسی ذات برادری کی بات نہیں کرتا ہوں. میں جب اپیل کروں گا تو میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ الطاف بخاری کے لیے انسان ہے، وہ کسی بھی ذات برادری کا ہو. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم میں کوئی بھی ذات برادری نہیں، ایک ہی سب میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نیاز. کیا بات ہے ہمیں آج مختلف کہانیاں سنائی جا رہی. ڈاکٹر صاحب آپ تو بہت آج یاد کرا رہے لوگوں کو. پرسوں جب جموں میں بولا گجر 500 روپے بھی بیچتا ہے اپنا وہ، اس دن یہ گجر آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں تھا؟ اس دن یہ گجر ایماندار نہیں تھا؟ اس دن یہ گجر آپ کی عزت نہیں تھا؟ عمر بھر ان کو اس سے بلیک میل کیا کہ آپ تو میرے رشتے دار ہو. تو پھر تو سب سے بڑے چور آپ نے تو 54 کروڑ روپیہ کھایا. آپ نے تو بچوں کے کرکٹ میچ کھائے، اس کا حساب دے دو نا. حساب آپ دے دو حساب. کیوں اب آپ تو چور کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہو؟ جب چور کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو حساب دے دو. ہمارے بچوں کے جو شیرنگ بننے تھے، ہمارے بچوں کو جو بیٹ ملنے تھے، ہمارے بچوں کو جو کھیل کھیلنا تھا وہ کیوں نہیں؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے فاروق عبداللہ میں جو گن ہے اس میں پیر صاحب شریک ہے اور جو اس میں برائیاں ہیں اس میں کوئی آپ شریک نہیں ہو. آپ ان کے اچھے پہ بھی ہو اور ان کے برے کے بھی شریک ہو. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ پیر صاحب آپ خالی بزرگوں کی عزت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہو، آپ جموں کشمیر کی لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہو. جس وقت بزرگوں کو بستیوں سے ہٹایا جا رہا تھا اس وقت کیوں نہیں بات کی؟ اس وقت کیا ہو گیا تھا؟ اس وقت آپ بزرگوں کے لیڈر نہیں تھے. میں آج شاباشی دیتا ہوں اپنے ذوالفقار کو، جو ذوالفقار میرا چھوٹا بھائی ہے، اسے ذوالفقار بولا، ذوالفقار صاحب نہیں بولا، کیونکہ اس نے ہمت کی. جب جموں میں آپ نے دیکھا وہ کیا ہو رہا تھا، ننگا کھیل ہو رہا تھا، کیسے اٹھایا جا رہا تھا.
یہ لڑکی نکلا اور استعفا ایسے ٹائم کیا کہ اس کرسی کو لعنت مارو، اس کرسی کو دیکھا میرے لوگوں کی کیا بات ہے؟ جو آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، جو 24 گھنٹے آپ میں ہوتے ہیں، جو آپ کی ترجمانی کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی آپ لوگوں کو کس چیز سے برگلا رہے ہیں، آپ لوگوں کو کون سی لالچ دے رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک آشواسن دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آنے والی حکومت اپنی پارٹی کی ہوگی اور ذوالفقار صاحب کی ہوگی، قمر صاحب کی ہوگی، آپ لوگوں کی ہوگی۔ ان کے ہاتھ آج مضبوط کرو، ان کے خلاف سفارا دشمن ہو گئے ہیں، یہ جو دشمن آج دیکھ رہے ہیں آج سب سفارا ہو گئے، لیکن غلط ہے نہیں ہے ان کو۔ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ذوالفقار صاحب کے والد کھڑے رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ذوالفقار صاحب ہر وقت جن کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ میرا قمر صاحب دن میں عدالت میں جب ہوتا ہے اگر 10 کیس ہے تو 9 فری لڑتا ہے، کیوں لڑتا ہے؟ کیونکہ اس کو اپنے لوگوں کا دل میں درد ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی ہم جب آئے ہیں یہاں، ہم اس لیے آئے ہیں آپ کو یاد دلانے، بہت محبت کہتے ہیں نا، بہت محبت کہتی ہے ایک جماعت مجھے راجوری سے ہے۔ اگر بہت محبت تھی تو مجھے بتائیے، آپ تو وزیر اعلیٰ تھی، آپ نے کیوں ریٹرن 3 سال میں بنوائی؟ اس کے لیے کیوں ذوالفقار صاحب اور الطاف بخاری کو گڈکری صاحب کے پاس جانا پڑا اور وہ سینکشن کرانی پڑی اور اس کا ڈنڈا پیچھے ہوتا تھا اپنے کہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہے، ہم آپ دلی جاتے ہو کام نہیں ہو رہا۔ کم از کم یہ تو یاد رکھیے کہ ہمیں اپنے لوگوں کے لیے وہ کچھ کرنا ہے جس سے ہمارے لوگوں کی عزت اور وقار آ جائے۔ میری وقار کی بات چھوڑیے، آپ محبوبہ جی کے وقار کی بات چھوڑیے، آپ عمر صاحب کے وقار کی بات چھوڑیے، وقار آپ اپنا اور اپنے بچوں کا دیکھیں۔ جب تک نہ نوجوان کو عزت اور وقار ملے گا، جب تک نہ یہ پکڑ دکڑ بند ہو جائے گی، تب تک آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، بالکل کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کس خاندانی راج کے پیچھے پڑ گئے؟ محبوبہ جی کشمیر سے جیت نہیں سکتی ہے۔ میں آپ کو آج اللہ کے بدل سے کہتا ہوں 11 کا نشنسی ماہ ہے اور آپ اس بات کا نشنسی کا بھی نظر جو ہم دیکھ رہے ہیں، محبوبہ جی جس طرح جلسہ آج کینسل کیا اسی طرح سفر بھی اپنا کینسل کرو، واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، کیوں لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے آپ کا یہ گنونا کھیل کہاں لکھا گیا ہے۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں نے بنائی تھی، الیکشن کے موقع کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیا یہ بھی نیشنل کانفرنس کی طرح جیسے آپ نے ماجرا شمالی کو آٹونومی کو اس کو بھی دفنا دیا؟ کیا یہ سودا ہے دلی کے ساتھ؟ اسی سودے کے ساتھ یہ دفنائی گئی؟ پردے کے پیچھے کیا ہے؟ یہ کس بات پہ آپ نے سودا کیا؟ آج تو نہیں کہہ رہی ہوں یہاں سے دور لڑوں گی، آپ کو یاد ہے پچھلے الیکشن میں خالی سیلف روڈ دیتی تھی، آج ان سے پوچھو آج کہاں گیا؟ آج ان کو جگہ بند ہو گیا ہے۔ آج عمر صاحب سے پوچھو وہ آٹونومی کہاں گئی؟ آج عمر صاحب بھی نئی زبان کہتے ہیں۔ آج ڈاکٹر فاروق صاحب کو عمر اپنی یاد آ گئی ہے۔ ہم میں سے عمر دراز جو ہے اللہ تعالیٰ نے عمر دراز اور دے دے، لیکن ایمان بھی ساتھ میں دے دے۔ کسی مسلمان کے لوگوں کی خاص کر اس کمیونٹی کو جو ملتی ہے یہ کہنا کہ آپ شراب کی بوتل کے نظر ہو جاتے ہو، آپ 500 روپے کے نظر ہو جاتے ہو، چاہے یہ جائز ہو، اور پھر آپ کہتے ہو نہ جی سن گزارا یہ پیر ہوگا اسے۔ ارے پیر صاحب کو بولو نا، پیر صاحب بیٹھے کیسے وہاں؟ آپ تو وہاں سے پرسومی دور ہو گئے ہونے چاہیے، آپ کی لوگوں کی عزت پگڑی اٹھا لی گئی اور آپ پھر ان کے ساتھ کرو گے۔ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ ایک شریف آدمی، ایک مخلص آدمی، لیکن اس کی بھی زبان بندی کیوں؟ یہ ممبر پارلیمنٹ کی کون سی بڑی بات ہے؟ یہ پیر کے لیے کوئی بڑی بات ہے؟ جس کے
جتنے شہدائیوں اس کے لیے ممبر پارلیمنٹری کے لیے اپنی شہدائیوں کے نام جاری سننا یہ کوئی جائز بات ہے؟ تو میری گزارش آپ لوگوں سے 25 مئی کی جو الیکشن ہو رہا ہے ظفر اقبال مناس ہم نے کوشش کی ایسے آدمی کو لائے جو آپ کی مسئلے کی وکالت وہاں کر سکے، جو وہاں پر آپ کی ترجمانی کر سکے، یہ نہیں کہ جھوٹے وعدے کر دے۔ 25 تاریخ کو آپ کو بیٹھ کے نشان پہ وہ بٹن دبانا پڑے گا اور ووٹ ڈالنا پڑے گا۔ ہم اگر یہ الیکشن جیتیں گے ہم آپ کی مدد سے جیتیں گے، ہم لوگوں کی مدد سے جیتیں گے۔ میں ایک بار پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اب 25 تاریخ کو صبح جلدی نکل کر ووٹ ڈالیے گا اور ظفر صاحب کو کامیاب کریے۔ میں سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اپنی پوری تنظیم کا۔ مجھے معلوم ہے ہماری نئی تنظیم ہے، ہمیں ابھی کوتاہیاں ہو سکتی ہے، لیکن جب تک آپ لوگ ہمارے ساتھ ہو انشاءاللہ ہم یہ الیکشن جیتیں گے۔